میرا بھائی میں نے آپ کو بولا اسلحے میں آپ کو جس طرح چیز چاہیے وہ ملے گا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں غیر قانونی اسلحے کی سرعام فروخت۔ اسلام آباد کے اندر کھڑے ہو کر G13 کے اندر بیچ رہے ہو اسلحہ؟ نہیں میں کو پھر وہ دن میں اس کا سامان آئے گا، پھر پیر کر کے پھر چیک کر لو۔ ٹیم سرعام اسلحہ مافیا کے مقابل۔ اگر یہ لے کے کسی کو مار دیتے اس کا ذمہ دار تو تم ہی تھا نا؟ میں تھا بالکل سر۔ آپ کا اپنا ہوگا، یہ نہیں بولو گے کہ ہم نے یہاں سے خریدا ہے، آپ جانے آپ کا کام۔ 17,000 روپے کیسے آپ دے سکتے ہیں بغیر لائسنس کے اسلحے؟ ہم بغیر لائسنس کے نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ بندہ مار دیں، اس کے ساتھ کوئی کچھ کر دیں، آپ ڈاکو کو دو، چور کو دو، میرا کوئی تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے سب سے محفوظ شہر کی بات ہو تو سب سے پہلے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالخلافہ میں کوئی جرم سرزد ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہے۔ پاکستان کے کیپٹل میں جرائم کی شرح ذرا سی اوپر نیچے ہو تو ایک کوہرام سمجھ جاتا ہے، شاید اس لیے بھی کہ ملک کے بڑے بڑے صحافی ہوں، اینکرز ہوں، سیاستدان ہوں یا پھر اعلیٰ افسران، سبھی وفاقی دارالحکومت میں مقیم ہیں۔ اسلام آباد کو حفاظتی نقطہ نظر سے یوں بھی اہمیت حاصل ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت، پارلیمان، وفاقی سیکریٹریٹ، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، غرض کے بڑے بڑے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کا صدر دفتر بھی یہیں پر واقع ہے۔ صرف یہی نہیں، ہر ملک کا سفارت خانہ، سفارتکاروں کی رہائش گاہیں، بین الاقوامی کمپنیوں کے نمائندہ دفاتر، انٹرنیشنل NGOs کے افسران اور رضاکار سب اسلام آباد ہی میں ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں لا قانونیت کا مطلب ہے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے امیج کی مزید خرابی۔ اسلام آباد میں جرم کے پنپنے کا مطلب ہے ریاست پاکستان کے لیے مزید مشکلات۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا پھر جرائم پیشہ مافیاز پر نظر رکھنے والی ایجنسیاں، انہیں اسلام آباد میں کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ متحرک ہونا چاہیے اور کسی بھی دوسرے مقام سے زیادہ فعال۔ لیکن حیرت انگیز طور پر پاکستان کی سفارتی اور بین الاقوامی شہرت اسلام آباد میں ایک ایسا گھناؤنا جرم پنپ رہا تھا جو ہر دوسرے جرم کی بنیاد ہے، اور وہ جرم تھا غیر قانونی اسلحے کی سرعام فروخت۔ میرا بھائی میں نے آپ کو بولا اسلحے میں آپ کو جس طرح چیز چاہیے وہ ملے گا۔ اسلام آباد کے اندر کھڑے ہو کر G13 کے اندر بیچ رہے ہو اسلحہ؟ نہیں میں کو پھر وہ دن میں اس کا سامان آئے گا، پھر پیر کر کے پھر چیک کر لو۔ غیر قانونی اسلحہ جو رہزنی، ڈکیتی، زیادتی اور قتل جیسے گھناؤنے جرائم کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، اسلام آباد میں سرعام خریدا اور بیچا جا رہا تھا۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی اسلحے کے اس نیٹ ورک کو کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے یا ایجنسی نے بے نقاب نہیں کیا، بلکہ ناجائز اسلحے کی فروخت کے اس طاقتور مافیا کو ٹیم سرعام نے نہ صرف کھوج نکالا بلکہ اس خطرناک مافیا سے ٹکر لیتے ہوئے اسے اس کے قانونی انجام تک بھی پہنچایا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ اسلام آباد جیسے محفوظ ترین تصور کیے جانے والے شہر میں غیر قانونی اسلحہ فروخت کرنے اور خریدنے کے لیے نشہ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ معصوم بچوں کا بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ٹیم سرعام نے کیسے اسلحے کی فروخت میں ملوث اس نیٹ ورک تک رسائی حاصل کی اور پھر کیسے اسلام آباد میں غیر قانونی اسلحہ بیچنے والوں کا نیٹ ورک ایک کے بعد ایک کر کے بے نقاب کیا، یہ تفصیلات حیران کن بھی ہیں اور خطرناک بھی۔ غیر قانونی پستولوں اور بندوقوں کی اسلام آباد میں فروخت کی جو خبر کسی ادارے، افسر یا اہلکار تک نہیں پہنچ سکی، وہ ٹیم سرعام تک پہنچ گئی۔ نہ صرف یہ کہ خبر ٹیم سرعام تک پہنچی بلکہ ٹیم سرعام بھی خبر تک پہنچ گئی۔ ہمارے نمائندوں نے عین اسلام آباد شہر میں ناجائز اسلحہ بیچنے والے نیٹ ورک کے کارندے سے رابطہ کیا جو انہیں غیر قانونی اسلحہ بیچنے پر آمادہ تھا۔ یہ آمادگی اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوئی تھی۔
اسلحے کی غیر قانونی فروخت کی خبر ملنے کے بعد سے اس کارندے سے ملنے تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ جرائم پیشہ لوگوں تک پہنچنا اور پھر ان کا اعتماد جیتنا کہ وہ ہمارے نمائندوں سے ملنے اور ان سے ڈیل کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں اکثر اوقات بہت سے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، بہت سے ریفرنس اور حوالے استعمال کرنا پڑتے ہیں، بہت سے لوگوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے، اور انہی لوگوں کی حفاظت کی خاطر ان کی شناخت چھپانے کے لیے ہم ان مافیاز کے اندر نقب لگانے کی کہانی اکثر آپ سے شیئر نہیں کر پاتے۔ سو جرم کی اس داستان کا آغاز بھی ہم ناجائز اسلحے کے نیٹ ورک کے اس کارندے سے ہونے والی پہلی ملاقات سے کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں اس شخص نے 9mm پسٹل فروخت کرنے کے 17,000 روپے طلب کیے۔ اس قیمت میں وہ پسٹل کے ساتھ 25 گولیاں مفت دینے کو بھی تیار تھا۔ وہ پسند آئی تو میں ایک ریٹ فائنل کر لوں گا۔ ایک چیز میں لوں گا، اگر آپ کا پسند آیا نا پھر دوسرا میں ریٹ کیا 17,000 آپ سے لے لوں گا اس بندے کے، تھوڑا سا کم کر۔ اس پہ قسم خدا کی 2,000 روپے میں صرف کرا۔ اچھا چلو، گولی کتنی دو کے ساتھ مجھے اس کی؟ گولی میں اپنی طرف سے آپ کو 25 دوں گا چیک کروانے کے لیے۔ چیک کرانے کے لیے چاہے بریسٹ نکالو چاہے سنگل نکالو، چیک کرانے کے لیے 25 گولی۔ اور پیسے کتنی دو گے اگر مجھے چاہیے؟ آپ کا جتنا مرضی ہے۔ ٹیم سریام کے نمائندے نے اسلام آباد میں ناجائز اسلحہ بیچنے والے اس شخص سے SMG یعنی اسمال مشین گن بھی خریدنے کا کہا۔ ہمارے نمائندے پر اب اسلحہ مافیا کے اس ایجنٹ کا اعتماد قائم ہو چکا تھا، سو اس نے کہا کہ اسمال مشین گن سمیت جس بھی طرح کا اسلحہ وہ چاہیں گے انہیں مل جائے گا۔ صرف یہی نہیں، اسلحہ جتنی تعداد میں چاہیے ہوگا وہ بھی دستیاب ہوگا۔ میرا بھائی، میں نے آپ کو بولا اصل میں آپ کو جس طرح چیز چاہیے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ بالکل آپ مجھے بولو کہ مجھے اتنا چاہیے، ٹھیک ہے، 100 چاہیے، 50 چاہیے، 200 چاہیے، یہ بولو، اس میں آپ کا نہیں میرا پیدا ہوگا، کیونکہ میں اگر دکان سے لوں گا نا تو دکانداروں کا تو آپ کو پتہ ہے۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.